بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر ہیں۔ مومن بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ ہیں، اور کافر بادشاہ بخت نصر اور نمرود بن کنعان ہیں۔ ان کے علاوہ پوری دنیا پر حکومت کسی نے نہیں کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے زمانے میں ہوئی۔ نمرود بڑا جابر بادشاہ تھا۔ بابل اس کا دارالخلفاء تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ ولد الزنا اور حرامی تھا، اور اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا، جس سے نمرود پیدا ہوا تھا کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ نمرود کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ بالکل نہ تھا۔ جب ایک شخص اس کے نیچے آتا اس کے لائق سایہ ہو جاتا، دوسرا آتا تو 2 کے لائق ہو جاتا۔ غرض 1 لاکھ تک آدمی اس کے سائے میں رہ سکتے، اور جہاں 1 لاکھ سے ایک بھی زیادہ ہوا سب دھوپ میں۔ اسی نمرود کا ایک حوض تھا۔ صبح کو لوگ آتے، کوئی اس میں پیالہ بھر کر دودھ ڈالتا، کوئی شربت اور کوئی شہد، جس کو جو پسند آتا، یہاں تک کہ وہ بھر جاتا اور سب چیزیں خلط یعنی آپس میں مل جاتی۔ اب جس کو حاجت ہوتی پیالہ ڈالتا، جو شے جس نے ڈالی ہوتی وہی اس کے جام میں آ جاتی۔ یہ کافر، اور وہ بھی کیسے بڑے کافر کا استدراج تھا۔ یہ خدائی کا بھی دعویٰ دار تھا۔ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ ایک دن کاہنوں اور نجومیوں نے اسے بتایا کہ اس سال تیرے شہر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اہل زمین کے دین کو بدل دے گا۔ تیری ہلاکت ہوگی اور تیرا ملک تیرے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کاہنوں نے یہ بات سابقہ انبیاء علیہ السلام کی کتب میں پڑھی تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نمرود نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک مینڈا اس کے پاس آیا اور اس کے تخت کو اپنے سینگوں سے توڑ پھوڑ دیا۔ اس نے صبح مبرئین خواب کے تعبیر بتانے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا اس سے کہ اس سال ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے، اور اس سے شدید خوف پیدا ہو گیا۔ نمرود نے صبح کو دربار میں نجومیوں اور کاہنوں کو بلایا اور اس سے اس بارے میں سوال کیا، تو کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر دی کہ اس سال ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری اور تیری بادشاہی کی ہلاکت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا، اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں اس سال جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے، اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ ہر 10 عورتوں پر ایک مرد مقرر کر دیا۔ جب عورتوں کو حیض آتا تو عورت اپنے شوہر کے پاس جا سکتی تھی، کیونکہ یہ لوگ بھی حیض میں مجامت نہیں کرتے تھے۔ جب پاکی کے دن ہوتے تو میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی جاتی۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آئے تو انہوں نے اپنی زوجہ کو طہر کی حالت میں پایا، عمل زوجیت کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے صلب اطہر سے اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تشریف لے آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تشریف لے آئے تو نجومیوں نے حساب لگا کر نمرود کو بتایا کہ جس بچے کے بارے میں بتایا تھا وہ تو اپنی ماں کے بطن میں آ گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے یہ سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ نمرود نے اور تیزی کے ساتھ
پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ نمرود نے ہر عمل والی عورت کو ایک گاؤں میں بھجوا دیا تاکہ بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے، اور وہ ادھر قید رہتی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے حمل کا کسی کو پتہ نہ چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو ان کی والدہ شہر سے باہر ایک پہاڑی کے غار میں چلی گئی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ پھر غار کا منہ بند کر کے واپس آ گئیں، پھر وقتاً فوقتاً ان کو چھپ کر وہاں دودھ پلا آتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کافی دنوں بعد غار میں گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹا زندہ ہے اور انگوٹھا چوس رہا ہے۔ خوش ہوئیں اور یہی سمجھی کہ اسے انگوٹھا چوسنے سے رزق مل رہا ہے۔ ایک روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا انگوٹھا ان کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام اسے چوستے تو اس سے دودھ نکلتا، آپ کی شہادت کی انگلی آپ کے منہ میں ڈال دی، اسے چوستے تو شہد نکلتا۔ اسی طرح آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اس غار میں اس طرح ہوتی رہی کہ آپ کو ایک انگلی سے پانی، ایک انگلی سے دودھ اور ایک انگلی سے شہد، ایک سے کھجور اور ایک سے گھی ملتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش بڑی تیزی سے ہوئی، دنوں میں مہینوں کی اور مہینوں میں سالوں کی پرورش ہوئی۔ ایک قول کے مطابق 15 مہینوں سے زیادہ غار میں نہیں ٹھہرے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ساری 7 برس کی عمر تک، بعض کا قول ہے کہ 13 برس، اور بعضوں نے تحریر فرمایا ہے کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس دور میں ولادت ہوئی، لوگ ستاروں، چاند اور سورج کو پوجا بھی کرتے تھے۔ بت پرستی بھی عام تھی۔ نمرود نے بھی خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا ہی سے ہدایت و نبوت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے، فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو ان کی ابتدائی عمر میں بالغ ہونے کے پہلے سے ہی اس کی نیک راہ عطا کر دی، اور ہم اس سے خبردار تھے کہ وہ ہدایت و نبوت کے اہل ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام غار سے اپنے شہر کی طرف آئے، ایک رات آپ علیہ السلام نے زہریہ مشتری ستارے کو دیکھا تو قوم کی توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے نہایت ہی نفیس اور دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگوں، کیا اس ستارے کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہیں گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ان سب سے بڑا ہے، کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے، اور میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد بن گیا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس خدا نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل ڈرتا نہیں ہوں۔ بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ اس واقعے کو مختصر مگر بہت جامع الفاظ میں قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے، مجھے پسند نہیں آتے ڈوبنے والے۔ جب چاند چمکتا دیکھا، بولے اسے میرا رب بتاتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہیں گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج جگمگا دیکھا، بولے اے میرے رب کہتے ہو اسے، یہ تو سب سے بڑا۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اے قوم بیزار ہو ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر اور میں مشرکوں میں نہیں۔ سبحان اللہ، کتنا دلکش زبان اور کس قدر مؤثر طریقہ استدلال ہے۔ اور ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت پر مشتمل مذکورہ بالا تقریر بابل کے لوگوں کے سامنے نہ تھی، کیونکہ بابل کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، ستاروں چاند سورج کو نہ پوجتے تھے۔ یہ تقریر بابل سے ہجرت کے بعد ہیران کے لوگوں کے سامنے تھی، کیونکہ ہیران کے لوگ چاند ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت بنا کر بیچا بھی کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آزر بت بنا کر بازار بیچنے گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے گیا۔ آزر نے بازار میں ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑایا تو آپ نے اسے اٹھانے کے بجائے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹتے ہوئے بازار میں چلنے لگا۔ جب چچا نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ بت بیچنے کے لیے آواز لگاؤ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح آواز لگائی، یعنی کون ہے جو اسے خریدنے والا ہے، جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر کسی نے اپنی دین و دنیا کو برباد کرنا ہے تو اس بت کو خرید لے۔ آپ علیہ السلام سے اس طرح کی باتیں سن کر بت خریدنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام بت کو نہر کے کنارے لے گئے اور بت کے ساتھ استعاذہ کرتے ہوئے اس کا منہ پانی میں ڈبوتے ہوئے کہا کہ پانی پیو۔ آپ علیہ السلام سب کچھ سرعام کر رہے تھے۔ آپ کا بتوں کو تذلیل کرنا لوگوں میں پھیل گیا اور لوگ اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرنے لگے اور آپ کو ڈراتے ہوئے کہنے لگے، بتوں سے ڈر، ان کے برا کہنے سے کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ آپ علیہ السلام نے جواباً انہیں فرمایا، کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے۔ میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری، اور ہم دونوں فریقوں میں سے زیادہ امن کا حقدار کون ہے؟ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کچھ یوں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ کہا، کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ تو وہ مجھے راہ بتا چکا، اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو۔ جو میرا رب ہے کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری؟ تو دونوں گروہ میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟